ہیڈ لائنز کے بعد آپ کو لے چلتے ہیں چیئرمین نیب جاوید اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کی موجودگی اور تعاون سے نیب کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اس پروقار تقریب میں آپ سب سے خطاب کرنا نیب کے لیے اور میرے لیے باعث عزت ہے. معزز خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ کرپشن ایک ناسور ہے جو کہ اس وقت قوم کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے. یہ فنامنا صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے بلکہ ترقی پذیر ممالک میں اور وہ ممالک جو بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں ان میں بھی موجود ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ طریقہ واردات مختلف ہے. کرپشن ایک ناسور ہے جس کا سب سے بڑا اثر ہمارے نظم و نسق کی بربادی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کرپشن کے نئے نئے طریقے مل جاتے ہیں جن میں رشوت ہے، کک بیکس ہے، سفارش ہے، اقرا پروری ہے، فراڈ ہے اور خرد برد وغیرہ شامل ہیں. یہ تمام طریقے کرپشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن میرے ذاتی خیال میں اور 30 سالہ جوڈیشل ایکسپیرینس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نہ کوئی قانون کرپشن کو ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی اور نظام کرپشن کو ختم کر سکتا ہے جب تک کہ ہم سب خود احتسابی کے نظام کی طرف توجہ نہ دیں. اگر آج ہم خود احتسابی کے نظام کی طرف توجہ دیں، اور خود احتسابی کے نظام سے مراد اپنا احتساب کرنا ہے، اتفاق سے ہماری ساری تگ و دو اس میں صرف ہو جاتی ہے کہ ہم دوسرے کی آنکھوں میں تنکا تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اپنی آنکھوں کا شتیر کبھی نظر نہیں آتا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر خود احتسابی کا عمل آج اور اس لمحے سے شروع ہو جائے تو آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں آپ کو نہ نیب کی ضرورت رہے گی اور نہ آپ کو اینٹی کرپشن کی ضرورت رہے گی. اس لیے کہ خود احتسابی کے نظام میں سب سے بڑا جو تازیانہ ہے وہ پروردگار کا خوف ہے، کیونکہ سزا اور جزا کا ایک دن مقرر ہے اور ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے ہر اعمال کی جواب دہی پیش کرنی ہے. وہاں نہ کوئی بہانہ ہوگا، نہ کوئی رولز ریگولیشن ہوں گے، بلکہ ہمارے اپنے اعضاء بھی ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے. اس لیے میری پہلی گزارش تو یہ ہے جو میں اپنے عوام سے کر رہا ہوں، اپنے لوگوں سے کر رہا ہوں، کہ وہ خود احتسابی کریں، کیونکہ خود احتسابی واحد طریقہ ہے جہاں پہلے آپ رب کے سامنے اور پھر اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. اور ضمیر کی جو خلش ہے وہ مردہ تن میں جان ڈال دیتی ہے، اس کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے. کرپشن کی وجہ سے ہماری سیاست ناکام، ہماری حکومت ناکام، ہمارے ارباب اختیار ناکام، ہمارا تعلیمی نظام مفلوج، ہماری معیشت برباد. کوئی طرف ایسی نہیں ہے کہ جہاں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ نہیں صورتحال حوصلہ افزا ہے. مجھے افسوس ہے کہ میں جو بات چیت کر رہا ہوں وہ میں ہٹی ہوئی تقریر سے ہٹ کے کر رہا ہوں، لکھی ہوئی تقریر سے. اور یہ زندگی میں پہلا اوکیزن تھا کہ مجھے یہ تقریر لکھ کر دی، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کی عکاسی اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ جو کہنا چاہیں وہ کہیں اور آپ وہ بات کہنا چاہتے ہیں جو آپ کا دل و دماغ آپ کو مجبور کرے کہ آپ یہ بات کہہ دیں. اس لیے میں بنیادی طور پر اس طرف آیا ہوں. آپ دیکھیں کہ آج ہم 84 ارب ڈالر کے مقروض ہیں، اور وہ 84 ارب ڈالر کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ کو زمین پہ تو نظر نہیں آ رہے. ہمیں ان 84 ارب ڈالر کا نظر آنا چاہیے تھا. اس وقت ملک کے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے 24 گھنٹے تک دو کرتا ہے، پھر بھی اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا اس کو شام کا کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا. زندگی کے باقی سہولیات تو بہت دیر یا بہت دور کی بات ہے. کرپشن کا مقابلہ بنیادی طور پہ گڈ گورننس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے.
یہ وہ باتیں ہیں جو کتابی باتیں ہیں، جو اکیڈمک ڈسکشن ہے کہ جی گڈ گورننس ہوگی تو نظم و نسق بہتر ہوگا، نظم و نسق بہتر ہوگا تو اس کا اثر عوام پہ پڑے گا، عوام پہ اس کا اثر پڑے گا تو ان کی پرابلم حل ہوں گے. لیکن یہ وہ طریقہ ہے جو کم از کم گزشتہ 70 سال سے جس پر ہم عمل کرتے رہے ہیں، لیکن شاید ہم نے صدق کے دل سے عمل نہیں کیا، یا ہماری ڈٹرمنیشن نہیں تھی، یا ہماری ول نہیں تھی کہ ہم کرپشن کے ناسور کو ختم کر سکتے. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ یہ آج ایک تناور درخت کی شکل میں موجود ہے اور اس کے محیط سائے قوم اور ملک پر پوری طرح سے اثر انداز ہیں، جو کسی کو پنپنے نہیں دے رہے. قانون کی حکمرانی بنیادی بات ہے. آپ نے حکمرانوں کی حکمرانی دیکھی. میری یہ خواہش ہے اور میری یہ التجا ہے کہ ہم ایک مرتبہ قانون کی حکمرانی کو بھی موقع دے دیں. شاید ہمارے وہ مسائل حل ہو جائیں جو آج تک حل نہیں ہو سکے. قانون کی حکمرانی کے علاوہ اختیارات کی واضح تقسیم، ریاست کا احتساب، شفافیت، مفاد عامہ کی ترجیحات، انفرادی اور اجتماعی مساوات، اظہار رائے اور اظہار رائے کی آزادی، معلومات تک رسائی، شراکت داری، آزاد عدلیہ اور مختلف ریاستی اداروں کو کنٹرول کرنے کے یہ طریقہ کار ہیں. لیکن یہ صرف ذرائع ہیں، اور ذرائع استعمال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طاقت یا کوئی نہ کوئی انسانی ہاتھ اس کے پیچھے ہوتا ہے. یہ کوئی آٹومیٹک پروسیس نہیں ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں ڈٹرمنیشن بھی ہو اور آپ میں ول بھی ہو، اور آپ دل سے یہ چاہیں کہ کرپشن ختم ہو، اس کے اثرات لوگوں پر ہوں، اس کے اثرات ملک پر ہوں، تاکہ ہمیں کشکول اٹھا کے ادھر ادھر بھٹکنا نہ پڑے. ثوابدیدی اختیارات ایک اور اہم وجہ ہے کرپشن کی، کہ آپ کوئی بھی قانون اٹھا کے دیکھ لیں، اور قانون بھی وہ جو کئی سو سال پہلے بنے ہوئے ہیں، جو آج کسی صورت میں آج کے حالات سے مطابقت نہیں رکھتے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ وہی قوانین رائج ہیں، ثوابدیدی اختیارات موجود ہیں. اور جب آپ اپنے ثوابدیدی اختیارات رکھتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں تو یقین کریں کہ ان کا استعمال میرٹ کے خون کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر میرٹ کی ریکگنیشن نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ثوابدیدی اختیارات کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، جو کل بھی تھا، اس سے پہلے بھی تھا، جو آج بھی ہے، اور جب تک قوانین میں ضروری ترمیم نہیں ہوتی شاید یہ سلسلہ جاری رہے. نیب کا ادارہ آپ کا اپنا ادارہ ہے. نیب کے ادارے کا امیج پوری کوشش کر رہا ہوں جس دن سے میں آیا ہوں، میں اور نیب کی ٹیم، کہ اس کو ایک عوام دوست ادارے کا امیج بخشا جائے. اس کو آپ کے معاون کے طور پہ لیا جائے، آپ کے ساتھی کے طور پہ لیا جائے، تاکہ ہم آپ سب کے ساتھ مل کر اس کرپشن کا خاتمہ کرنے کی جدوجہد کریں. آپ یقین کریں کہ نہ یہ اکیلا چیئرمین کر سکتا ہے، نہ یہ نیب کر سکتا ہے، نہ یہ باقی ادارے کر سکتے ہیں، جب تک کہ اس میں عوام کی شمولیت شامل نہ ہو. دیکھیں اب وہ وقت نہیں ہے کہ وہی نازل ہوگی، کوئی پیغمبر یا فرشتہ آئے گا. ہم نے خود ہی ہر کام ٹھیک کرنا ہے. نیب کا ادارہ آپ کا اپنا ادارہ ہے. تنقید کا ہمیشہ سے قائل ہوں، لیکن تنقید کی بنیادی شرط یہ ہے کہ تنقید تعمیری ہونی چاہیے، اور تعمیری تنقید کے ساتھ یہ بھی بتایا جانا چاہیے کہ نیب کیا کرے. ہر شام کو آپ کسی بھی میڈیا پہ چلے جائیں، تنقید ہمیشہ خوش آمدید کہیے، لیکن تنقید تعمیری ہونے کے ساتھ ساتھ متبادل طریقہ کار بھی بتانا چاہیے کہ جی آپ اس طرح کریں گے تو زیادہ بہتری آئے گی. لیکن اتفاق سے یا بدقسمتی سے اس وقت ایسا نہیں ہو رہا. تو ابتدا اس چیز سے کی تھی کہ ہماری جو نئی نسل ہے، جو ہمارے کالج میں اور اسکول میں جو طلباء پڑھ رہے ہیں، پہلے تو ان کو پتہ لگے کہ کرپشن ہوتی کیا ہے. اس سلسلے میں اس وقت تک تقریباً 50,000 سے زائد کردار ساز سوسائٹیاں بنائی ہیں، مختلف کالجز میں بنائی ہیں، مختلف اسکولوں میں بنائی ہیں. بلوچستان کے وہ دور افتادہ اسکول جہاں کی طالب علموں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں بھی یہ بنائی ہیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کرپشن کیا ہے اور ہم نے کرپشن کو کس طریقے سے روکنا ہے. کرپشن قانون بنانے سے، سیمینار منعقد کرنے سے، تقاریر کرنے سے تو ختم نہیں ہوگی جب تک کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے جائیں گے.
اور میں ابتدا میں اس لیے ہم نے اس کی جو ابتدا کی ہے وہ اسکولوں سے کالجوں سے کی ہے تاکہ نئی پوت کو پتہ لگے کہ انہوں نے ہمیشہ کہنا ہے کہ سے نو ٹو کرپشن. اگر آپ کرپشن میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے, کسی کی معاونت نہیں کریں گے, تو کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ جی ہاں کرپشن کرتے ہیں. کرپشن فرد واحد نہیں کرتا, خواہ وہ کوئی بھی ہو. کرپشن ایک گروپ مل کے کرتا ہے. آپ قدم قدم پہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو کرپشن جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتی ہے. اگر آپ اس میں ساتھ نہ دیں تو آپ یقین کریں کہ کرپشن کا ناسور جس تیزی سے بڑھا اور پھیلا, یہ اسی تیزی سے ختم ہوگا. نیب نے کرپشن کے خلاف جنگ کے کئی طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں. اس وقت تک تمام تنقید کے باوجود جو نیب پہ ہے, جس کا میں ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے, 288 ارب روپے حاصل ہوئے, قومی خزانے میں جمع کرائے گئے. اس کے علاوہ وہ غریب لوگ جن کو مختلف لوگوں نے, مختلف مافیاز نے لوٹا, ان کی عمر بھر کی کمائی اور پونجی سے ان کو محروم کیا, اس میں سے ایک خطیر رقم ان لوگوں میں تقسیم کی گئی تاکہ اور کچھ نہیں تو ان کی اشوئی ضرور ہو سکے. میں نیب کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالنے کے بعد میں نے اپنی جو ٹیم تھی, جو نیب کے اراکین تھے, سب سے پہلے میں نے انہیں یہ بتایا کہ جب تک گھر کے اندر شفافیت نہیں ہوگی, ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, دیانتداری نہیں ہوگی, باعمل اور بہتر کردار کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا, دوسروں کے لیے آپ مثال نہیں بنیں گے, تو آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہوئے کہیں اور سنگباری کا سوچ نہیں سکتے. ابتدا اپنے گھر سے کی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت تک جتنی پینڈنگ انکوائریز تھیں, جتنی پینڈنگ انویسٹیگیشن تھیں, اب کوئی کسی دراز یا الماری میں نہیں ہے, ہر ایک پہ کام ہو رہا ہے. لیکن چونکہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے, اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے, اس لیے آئندہ آنے والے چند مہینوں میں آپ یقین کریں کہ آپ کو بہت بہتر تبدیلی نظر آئے گی. اور انشاءاللہ بشرط زندگی اگر اگلے سال آپ سب صاحب سے خطاب کرنے کا موقع ملا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک ویزیبل تبدیلی آئی ہے, ایک چینج آئی ہے, اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے نیب کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. دوسری بات جو میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں, نیب کی کوئی امتیازی پالیسی نہیں ہے. ہمارے لیے ہر کرپٹ آدمی کرپٹ ہے, خواہ وہ کسی صوبے سے تعلق رکھتا ہو, خواہ وہ کتنا بڑا ہو, خواہ وہ کسی بھی عہدے پر یا کسی بھی درجے پہ فائز ہو. ہم نے اس عرصے میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ کرپشن کے خلاف جو اقدامات اٹھا رہے ہوں, ارسپیکٹو آف دا فیکٹ ہو از ہو, کہ کون کون ہے, ہم نے کبھی اس کو پیش نظر نہیں رکھا. جو پرانے کیسز تھے وہ بھی چند ماہ میں عدالتوں کے پاس چلے جائیں گے, اور اس وقت بھی لاتعداد کیسز ایسے ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے, جو ریفرنسز مختلف عدالتوں کے سامنے زیر غور ہیں. پوری کوشش ہے, ہم مختلف عدالتوں میں یہ درخواست بھی کر رہے ہیں کہ نیب کے جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کو ایکسپیڈیشسلی ان کی ڈسپوزل ہو تاکہ اس کے اثرات معاشرے پر نمایاں ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ بہترین عمل, نماز کے بعد جس عمل کو سب سے زیادہ فوقیت دی گئی ہے وہ کسب حلال ہے, کہ آپ حلال سے اپنی روزی کمائیں. اور ایک موقع پر انہوں نے فرمایا تھا کہ جب میں کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جو کرپشن میں ملوث ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے حرام گوشت کو آگ میں ڈال دوں. میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہا, اور میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نیب کی معاونت کریں, آپ نیب کا ساتھ دیں, آپ کرپشن میں اس ادارے کے شانہ بشانہ چلیں, اور جہاں آپ کو محسوس ہو کہ ادارے میں کوئی غلطی ہے, کوئی خامی ہے, کیونکہ خامی اور غلطیوں سے پاک صرف رب کی ذات ہے. ہر انسان میں خامی ہے اور ہر انسان جو ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو امپروومنٹ, اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. جہاں آدمی بہتر ہے پھر بہترین ہونے کی گنجائش اس میں آ جاتی ہے. اس لیے آپ کے ساتھ جب مل کے کوشش کریں گے تو آپ یقین کریں کہ کرپشن کا یہ جو ناسور ہے یہ ملک سے ختم ہوگا. انشاءاللہ ہم بھی ترقی پذیر ممالک کی صفوں میں شامل ہوں گے. ہم اپنا سر اٹھا کے چلیں گے اور ہم لوگوں کو بتا سکیں گے کہ جی آج ہمارے ملک میں کرپشن کا اگر مکمل خاتمہ نہیں ہوا تو بہت بہتری آئی ہے اور بہت زیادہ کرپشن کا خاتمہ ہو چکا ہے. میں ایک دفعہ بہت ممنون ہوں کہ آپ نے انتہائی اطمینان سے میری بات سے سنی, اور آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.
آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں ایوان صدر میں انسداد بدعنوانی سیمینار سے چیئرمین نیب خطاب کر رہے تھے. اپنے خطاب میں چیئرمین نیب نے کہا کہ خود احتسابی کے نظام سے ہی بدعنوانی کا خاتمہ ممکن ہے.